إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وقال في مقام آخر وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قرآن کریم کے دو مقامات جن میں سے ایک سورہ بنی اسرائیل ہے جسے سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہم قرآن میں سے نازل کرتے ہیں جو کہ شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے اہل ایمان کے لیے. اور یہاں قرآن میں سے کچھ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ قرآن میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ شاید پورا قرآن شفا نہیں ہے، کچھ قرآن شفا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے اس بات کا جواب دوسرے مقام پر سورہ یونس کی آیت 57 آیت نمبر 57 میں دے دیا، جہاں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اے لوگو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے اور یہ نصیحت بھی ہے اور جو کچھ دلوں میں ہے ان بیماریوں کے لیے شفا بھی ہے. پورے کا پورا قرآن. معروف ہے کہ بیماریاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک روحانی بیماریاں جنہیں امراض القلوب بھی کہا جاتا ہے، دلوں کی بیماریاں، اور دوسری ہیں جسمانی بیماریاں. قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے یہ مقام دیا ہے کہ یہ روحانی جسمانی تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے. یہ نہیں کہ اس کے دم کرنے سے رقیہ پڑھنے سے آپ کو صرف دل کی بیماری کا فائدہ ہوگا، بلکہ روحانی جسمانی ہر طرح کی بیماریاں اللہ رب العزت اس قرآن کریم سے ختم کر دیتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بڑا معروف ہے ما انزل اللہ من داء الا انزل له شفاء. اللہ نے کوئی بیماری ایسی نازل نہیں کی جس کی شفا نازل نہ کی ہو. اور دوسری روایت میں ہے ما انزل اللہ من داء الا انزل له دواء. اللہ نے جو بیماری بھی جس بیماری کی تخلیق فرمائی ہے اس کے لیے دعا بھی بنائی. اور ایک روایت میں ہے عالمہ من عالمہ و جاہلہ من جاہلہ. جسے اس دوا کا پتہ چل گیا، جو اس دوا سے لا علم رہا، جاہل رہا، وہ لا علم رہا. دعا موجود ہے. اب ظاہر ہے کہ ہر آدمی کو دعا تو معلوم نہیں ہوتی نا، یہ بھی سیدھی سی بات ہے. ہم پہ اپنے دین کے احکام کا سیکھنا فرض ہے. ہمیں وہ سارے معلوم نہیں ہوتے، دوائیاں ہم کہاں معلوم کریں گے؟ یہ تو ڈاکٹروں کا کام ہے. کہیں گے جی ڈاکٹر جانے
حکیم جانے، طبیب جانے، جڑی بوٹیوں کے ماہر یونانی طبیب جانے، ہمیں کیا؟ عالمہ من عالمہ و جاہلہ من جاہلہ، جسے وہ دوا کا پتہ چل گیا، جسے نہیں چلا نہیں چلا، لیکن دوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اور پھر اس میں آدمی کسی قسم کا شک کرے، ایسا قطعاً جائز نہیں ہے۔ اور صحیح بخاری شریف کے الفاظ، صحیح ابن حبان، مسند امام احمد، موجم طبرانی کبیر اور مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث کی ان سب کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد موجود ہے کہ اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں بنائی جس کی شفا اور دوا نہ بنائی ہو۔ حضرت طارق رضی اللہ عنہ ابن سوید کہتے ہیں، یا رسول اللہ کیا شراب کے ذریعے علاج کیا جا سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً منع کر دیا، فرمایا نہیں، اور ساتھ ارشاد فرمایا انہ لیس بدوا ولکنہ داء، یہ شراب دوا نہیں ہے بلکہ یہ تو خود بیماری ہے۔ اللہ رب العزت نے بیماریوں کے لیے دوائیں نازل کی ہیں، لیکن صرف وہ دعائیں جو کہ حلال اور جائز ہیں، مباح۔ ہمارے یہاں یہ چیز معروف ہے نا، کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں ہے، اگر مجبوری آ گئی ہے تو شراب سے بھی علاج کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی پوچھ رہے ہیں، یا رسول اللہ کیا دوا کے طور پر بھی شراب کو استعمال کر سکتے؟ فرمایا نہیں، اور ساتھ ہی آپ نے ارشاد فرما دیا کہ اللہ نے کسی حرام چیز میں شفا رکھی ہی نہیں، وہ حرام ہی کیا ہوا جس میں شفا بھی۔ آپ جتنی بھی حرام کردہ اشیاء ہیں اسلام کی، قرآن کریم کی، نبی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حرام کردہ، کسی ایک بھی چیز کو آپ لے لیجئے اور دیکھیے کہ اس میں کہیں آپ کو کوئی فائدہ ملے، نہیں ملے گا۔ اگر کہیں کچھ تھوڑا بہت فائدہ ہے تو اس سے نقصان زیادہ ہے، اور عقل مند تو کوئی ایسا سودا نہیں کرتا کہ جس میں نقصان زیادہ اور فائدہ کم ہو۔ شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں کہا گیا، شراب کے بارے میں کہا گیا کہ اس میں کچھ فائدہ ہے۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان کا گناہ، ان کا نقصان ان کے فائدے سے بہت ہی زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بیماریوں کو امتحان بھی بنایا ہے۔ ایک طرح سے بیماری انسان کے لیے نعمت بھی ہوتی ہے، بیماری ہے تو مصیبت ہی، لیکن ایک طرح سے نعمت بھی ہوتی ہے۔ بہت سارے ایسے سرفرے لوگ ہوتے ہیں، ان کو اپنا خدا یاد نہیں رہتا، اللہ رب العزت کو بلائے بیٹھے ہیں، ہمیں کس نے دنیا میں بھیجا، کس کام کے لیے بھیجا، ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے، سب بلا کے بیٹھے۔ اور جب کبھی کسی بیماری میں قابو آتے ہیں تو پھر وہ فوری طور پر اپنے رب کو پہچاننا شروع کر دیتے ہیں۔ پڑتی ہے مصیبت تو کرتے ہیں یاد، جب بیماری آئی، جب مصیبت آئی تو رب یاد آ گیا۔ اور اگر کسی انسان کو اس کا رب یاد آ جائے، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہو جائے، تو سمجھے کہ یہ بیماری، یہ مصیبت اس کے لیے نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے بیماریاں اور بیماریوں کا علاج بتائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماریوں کے علاج بتائے، اور دونوں طرح کے علاج قرآن کریم سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، جو صحیح دعائیں صحیح سند سے ثابت ہیں، دونوں سے علاج جائز، لیکن حرام چیز سے علاج کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اور ساتھ ہی آپ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ انزل الداء والدواء، اللہ رب العزت نے بیماری نازل کی، دوا بھی نازل کی، وجعل لكل داء دواء فتداووا، اللہ نے ہر بیماری کے لیے علاج نازل کیا، علاج کروا لیا کرو۔ فتداووا کا معنی ہے دوا دارو کر لو، فتداووا دوا کا لفظ معروف ہے، اس میں دوا دارو کر لیا کرو،
ولا تتداووا بحرام، سنن ابو داود میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی بھی حرام چیز سے دوا نہ کرو، حرام چیز میں کوئی فائدہ ہی نہیں۔ وہ چیز حرام کھانے پینے سے تعلق رکھتی ہو یا وہ حرام چیز عقیدے سے تعلق رکھتی ہو۔ آج کل اس موجودہ دور میں ایک اس وبا سے فائدہ اور بھی ہوا ہے، بیماری بھی ہے، وبا بھی ہے، اور بہت سارا فائدہ یہ بھی ہوا، کچھ عرصہ پہلے اس بیماری کے آنے سے پہلے کچھ لوگوں کا بازار بڑا گرم تھا، کچھ لوگوں کا بازار بڑا گرم تھا، بڑی دکانداری چمکی ہوئی تھی اور چھو چھا کر کے بڑی دولتیں کما رہے تھے۔ ہمارے یہاں تو چھو پیر بھی ہے نا، ایک چھو چھو کر کے کہیں دور کھڑا سٹیج پہ چھو چھو کیے جا رہا ہے، لوگوں کے ہاتھوں میں بوتلیں، لوگوں کے پاس پانی، لوگوں کے پاس یہ اور وہ، اور اس کی سپیکر میں کی چھو، لو جی سارے ٹھیک ہو۔ یہ بیماری بڑے بڑوں کے پردے فاش کر دیے اس نے کہ اب کہاں گئے وہ چھو منتر والے، علم غیب کا دعویٰ کرنے والے، ہم جانتے ہیں، وہ کہاں گئے؟ لوگوں کو تعویذ گنڈوں میں باندھ کے لوگوں کو اس قسم کے حفاظتی انتظامات جن کا اسلام میں کہیں ذکر نہیں، یہ بازو پہ باندھ لو، یہ گلے میں لٹکا لو، یہ پاؤں میں ڈال لو، یہ فلاں رکھ لو، گاڑی میں رکھو، گھر میں رکھو، دکان کے دروازے کے اندر کی طرف لگاؤ، کتنی چیزیں بڑے زور شور سے چل رہی تھی، ان دنوں ان کا بانڈا پھوٹ گیا ہے۔ علم غیب صرف اللہ جانتا ہے، بیماری سے شفا صرف اللہ دے سکتا ہے، اور سوائے اللہ کی ذات کے کسی دوسرے کے ہاتھ میں شفا نہیں، وہ جس کو شفا دے دے۔ اور قرآن کریم کو اللہ نے شفا کہا، اگر قرآن کریم پڑھ کر دم کرتا ہے شفا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دعا پڑھ کے دم کرتا ہے شفا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں کھانے پینے والی چیزوں کے بارے میں جتنی بابرکت چیزیں ہیں ان میں شفا ہے۔ قرآن کریم میں زیتون کا ذکر ہے، زیتون کے دانے اچار کے طور پر کھائیں، زیتون کا تیل پئیں، لگائیں، اور زیتون کی جس شکل کو بھی آپ استعمال کریں گے خیر و برکت۔ اللہ رب العزت نے اس کی قسم کھائی قرآن کی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فی الحبۃ السوداء شفاء من کل داء، حبہ سودا، بلیک سیڈز، کلونجی میں فرمایا کہ ہر بیماری کی شفا ہے، ہر بیماری کا علاج ہے، لیکن ایک چیز کا علاج روک دیا، کہا کہ اس کا اس میں علاج نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ الا السام، سوائے موت کے، موت کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بھی بیماری ہو، حبہ سودا سے اللہ اس بیماری سے شفا دے دیتا ہے، سوائے موت کے۔ موت کا تو کوئی علاج نہیں، نہ حکیموں کے پاس، نہ ڈاکٹروں کے پاس، نہ حبہ سودا میں، نہ کسی دوسری چیز میں، وہ جس وقت لکھی ہوئی ہے وہ آ جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجوا کھجور کھاؤ، یہ کھانے پینے والی مزیدار چیز ہے۔ اجوا کھجور صبح کے وقت 7 دانے اگر کوئی کھا لیتا ہے، فرمایا من تصبح بسبع تمرات عجوا لم یضرہ سم ولا سحر، جو آدمی صبح کے وقت 7 دانے اجوا کھجور کے کھا لے، 24 گھنٹے کے لیے اسے نہ کوئی چیز زہر والی، کوئی زہریلا جانور کاٹے، زہریلا کیڑا کاٹے، کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور دنیا کی کوئی طاقت اسے جادو نہیں کر سکتی۔ آج کل جادوگروں کا بازار بھی بڑا زوردار چل رہا تھا، یا اب بھی کچھ نہ کچھ ہے۔ کوشش کیا کریں کہ یہ جو اجوا ہے، اجوا، حبہ سودا، ان چیزوں کو استعمال کریں، ان میں برکت بھی ہے، ان میں شفا بھی ہے، ان میں غذا بھی ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ اس میں شفا بھی ہے، غذا بھی ہے، کوئی انکار کی وجہ رہتی ہے؟ آب زمزم کے بارے میں فرمایا ماء زمزم خیر ماء علی وجہ الارض، روئے زمین کا سب سے بہترین پانی، طعام طعم و شفاء سقم، بھوکے کے لیے طعام متم تو اب یہاں تو معروف ہے نا، بھوکے کے لیے غذا اور کھانا، اور بیمار کے لیے دوا اور شفا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں چیزیں، دونوں کام کر رہے ہیں۔ اور قرآن کریم کو باقی دعائیاں جو بھی میڈیکل چیزیں ہیں ان سے قطع نظر جائز ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بیماری کا علاج فَتَدَاوَوْا، اے ایمان والو اپنا علاج کر لیا کرو، کروا لیا کرو، اور یہ تقوی یا توکل کے خلاف نہیں، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ اگر کسی کو کسی ایسی بیماری کے بارے میں یقین ہو جائے، یا کہا جا سکتا ہے کہ گمان غالب ہو جائے کہ یہ موت کے منہ میں لے جانے والی بیماری ہے، اس کا علاج کرنا واجب۔ اور اگر ایسی بیماری ہو جو کسی دوسرے کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے، احتیاط یہ ہے کہ فوری طور پر اپنا علاج کروائیں۔ ہمارے یہاں جو ایک اختلافی مسئلہ چلتا ہے کہ بیماری متعدی ہے یا نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد برہا کیا، لا عدوى ولا طیرۃ ولا سفر، کوئی بیماری متعدی نہیں، کوئی چڑیا اڑا کے، کبوتر اڑا کے پھال لینا جائز نہیں ہے، اور کوئی پھال نہیں ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا اگر کسی علاقے میں طاعون پھیلا ہوا ہو تو وہاں سے باہر نہ جاؤ، اور باہر والا وہاں نہ جائے۔ کیوں؟ احتیاط۔ ایک وفد آ رہا ہے بیعت کرنے کے لیے، اسلام قبول کرنے کے لیے، ان میں ایک کوڑی شخص تھا، کوڑی جس کا جسم پھوڑے پھوڑے ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا کہ ہم نے تمہاری بیعت قبول کر لی، تم جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا متقی تو کوئی نہیں ہو سکتا نا، آپ سے بڑا متوکل کون ہوگا؟ اس کے باوجود احتیاطاً کہا کہ تم چلے جاؤ، تمہاری بیعت ہم نے قبول کر لی۔ اگر کوئی ایسی وبا ہو جس کے بارے میں معروف ہو کہ یہ پھیلتی ہے، اس کا علاج کرنا واجب ہے۔ عموماً علاج کرنا جائز ہے، واجب نہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسی بیماری جس کے جان لیوا ہونے کا خطرہ، یا ایسی بیماری جس کے پھیلنے کا خطرہ ہے، اس کا علاج کرنا واجب ہے، تاکہ نہ اپنی جان کو نقصان پہنچنے پائے، نہ کسی دوسرے کو نقصان پہنچائے۔ اور ہمارے پاس اللہ رب العزت کی فارمیسی، اللہ رب العزت کی جہاں صیدلیہ کہتے ہیں نا، اللہ رب العزت کی فارمیسی بھی ہے، وہ ہے جس میں کوئی چیز شارٹ نہیں ہے۔ آپ فارمیسی میں جائیے، ایک پرچی لکھی ہوئی کسی ڈاکٹر نے دی ہے، وہاں لے کے جائیے جی ہمیں یہ دوا چاہیے، وہ کہے کہ یہ دوا تو کچھ دنوں سے شارٹ ہے، نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی فارمیسی وہ فارمیسی ہے جس میں کوئی چیز شارٹ نہیں۔ پورے کا پورا قرآن کریم اللہ نے خود ہمیں بتا دیا کہ یہ ہر بیماری کی شفا ہے، دلوں کی بیماری ہو یا جسموں کی بیماری ہو، روحانی جسمانی ہر طرح کی بیماری۔ اب مسئلہ یہی ہے کہ اگر کسی کو معلوم ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں معلوم ہوا تو پھر قرآن کریم کو الزام نہیں دے سکتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دوائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے علاجات کتب حدیث میں موجود ہیں، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، صحیح احادیث سے ثابت ہیں کہ آدمی کو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، پاگل پن کا دورہ پڑتا ہے تو کہتے ہیں یہ قابو نہیں رہتا، اس کو پکڑ کے باندھ دیا ہوا ہے، جکڑا ہوا ہے زنجیروں میں۔ صحابی نے دم کیا،
ایک دن دم کیا، دوسرے دن دم کیا، تیسرے دن دم کیا، آدمی بالکل تندرست ہو گیا جیسا کہ اسے کوئی بیماری تھی ہی نہیں۔ کون سی فارمیسی سے دوا لایا؟ الہی فارمیسی، اللہ رب العزت کی فارمیسی، قرآن کریم۔ اور وہ واقعہ بالکل اس سے ملتا جلتا دوسرا معروف ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت کسی گاؤں میں، بدوؤں کا علاقہ تھا، انہوں نے کہا کہ ہم یہاں آپ کے پاس رات گزار لیں، جنگل کا علاقہ ہے، کسی گاؤں کے قریب ہوں گے، تھوڑا سا ایک شیلٹر ٹائپ چیز بن جاتی ہے۔ انہوں نے کہا ہم تمہیں اجازت نہیں دیتے، یہاں سے نکلو۔ بدو لوگ بھی طبیعت کے سخت ہوتے ہیں، دیہاتی آپ کو معلوم ہے، مہمان آ جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس مہمان کی خاطر خدمت پہ لگ جائیں، اور کئی شخص تھوڑا بہت گزر جائے تو کہیں گے نہیں نکلو۔ وہ بھی بدو تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے اس گاؤں کے پاس نہیں جاؤ، کہیں جا کے ڈیرا لگاؤ۔ آگے جا کے کہیں ڈیرا لگا لیا۔ اللہ رب العزت کی قدرت، گاؤں کے سردار کو، گاؤں کے چیئرمین کو، گاؤں کے چیف کو کوئی زہریلا جانور ڈنگ مار گیا۔ اپنی جو ان کے حکیم کی دوائیاں تھیں وہ استعمال کی، کسی سے فائدہ نہیں ہو رہا۔ کسی نے کہا کہ جو شام کو لوگ آئے تھے جن کو تم نے یہاں رکنے نہیں دیا، انہوں نے تھوڑا آگے جا کے ڈیرا لگایا ہے، شکل و صورت سے وہ صحیح لوگ لگتے تھے، کوئی نہ کوئی ان کے پاس علاج ہوگا، ان سے معلوم کرو۔ بات کی، کہا کہ تم نے ہمیں یہاں رکنے نہیں دیا تھا، اب ہم تمہارا علاج یا تمہارے سردار کا علاج مفت میں نہیں کریں گے، معاوضہ لیں گے۔ لے گئے۔ صحابی نے جا کے صرف سورہ فاتحہ پڑھی، اور کچھ لمبا چوڑا نہیں قرآن کریم پڑھا، صرف سورہ فاتحہ پڑھی، دم کیا، سورہ فاتحہ پڑھتے دم کرتے، اور منہ میں جو تھوڑا بہت لعاب ہے اس کا بھی ساتھ ہے، نفخ جو لفظ ہے معروف، سین سے نہیں، سے ساس، دم کیا، اور وہ سردار بالکل ٹھیک ہو، ایک ہی دم سے سردار ٹھیک ہو گیا۔ بکریاں لیں اس قبیلہ والوں سے، اس گاؤں والوں سے، چل دیے راستے میں، کہنے لگے کہ بکری ذبح کریں کھائیں، کہا نہیں ہمیں یہ معلوم نہیں کہ ہمارے لیے جائز بھی ہے یا نہیں۔ وہ صحابہ تھے کہ ہماری طرح کے مسلمان تو تھے نہیں کہ چلے وہاں جا کے بھی پوچھتے رہیں گے، اب راستے میں ضرورت ہے کچھ تو کھا لیں، کہا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ تم بھی کھاؤ اور اس میں سے میرا حصہ بھی لاؤ۔ قرآن کریم پڑھ کر دم کیا، دم کا معاوضہ لیا، اور معلوم ہے کتنی بکریاں تھیں؟ معروف ہے 30 بکریاں۔ آج آپ اندازہ کریں کہ 30 بکریاں کتنے کی آتی ہوں گی؟ ایک بکری چھوٹی موٹی عید کے دنوں میں یہاں لیتے ہیں 400 500 600 700، اور اگر یہ جو عرب لوگ عموماً اپنا جانور ذبح کرتے ہیں جس کو نائمی کہتے ہیں، 1500 2000 2500 کا ایک بکری، اور 30 بکریاں لیں۔ ہمارے بعض علماء ساتھی ہیں وہ دم کرتے ہیں اور بہت بڑی فیس لیتے ہیں، اور کسی نے کہا کہ شیخ آپ اتنی بڑی فیس لیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہو، اتنا پیسہ ضائع کرتے ہو، وہاں تو تمہیں کبھی یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوئی، اور مثال کے طور پر یہی بات رہی، صحابی نے دم کیا، 30 بکریاں لیں، میری فیس تو اس سے بہت تھوڑی، دم کر کے اگر کوئی معاوضہ لے لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن دیکھو قرآن کریم کی صرف سورہ فاتحہ پڑھی، اللہ رب العزت نے اس کو شفا دے دی۔ زہریلے کیڑے کا علاج قرآن کریم کے ذریعے کرتے ہیں۔ اور تو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے ڈنگ مار دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، لیکن بچھو کو بد دعا دی، کہا لعن اللہ الاقرب، اس بچھو پر اللہ کی لعنت ہو،
لا یدع مصلیا ولا غیرہ، یہ نہ نمازی کا خیال کرتا ہے نہ بے نماز کا. اور ایک روایت میں ہے لا یدع نبیا ولا غیرہ، یہ غیر کو تو کیا چھوڑے گا، یہ نبی کو بھی معاف نہیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے نا، نبی ہیں، امام الانبیاء و رسول ہیں، بچھو پھر بھی ڈنگ مار دیا. نمک منگوایا، نمک اور پانی، نمک اور پانی، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک روایت میں ہے قل یا ایھا الکافرون اور معوذتین، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اور ایک روایت میں ہے معوذات، قل ھو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں اس واقعہ کو، اس علاج کو صحیح قرار دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے رہے، پانی پر پھونک مار کے دم کر کے اپنے اس زخم پر لگاتے رہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا زہر بالکل ہی ختم ہو گیا. بہترین فارمیسی ہے یا نہیں؟ نہ کہیں بھاگنا پڑا، نہ کہیں کسی کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑا. پانی، نمک ہر کسی کے گھر میں موجود ہوتا ہے، اور یہ 4 صورتیں جو 4 کل کے نام سے معروف ہیں، چاروں پڑھ لیجیے. 2 روایتوں میں الگ الگ جو آیا ہے، تو آپ چاروں کو ہی پڑھ لیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتائے. قرآن کریم میں علاجات موجود ہیں، اور ان علاجات کو چھوڑ کر ہم بھاگتے کہاں ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد کو بھی، تو نظر بد کا بھی علاج بتایا. اور نظر بد وہ بیماری ہے جس کے بارے میں ایک روایت اگرچہ ضعیف ہے، اس میں ہے کہ یہ اونٹ کو ہانڈی میں اور انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے. روایت ہے، حدیث. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت کی اکثر موتیں، یعنی اکثر سے مراد آدھی سے زیادہ موتیں، صرف نظر بد کے نتیجہ میں واقع ہوتی ہیں. یہ کتنی بڑی بیماری ہوئی. امت کے افراد کی آدھی سے زیادہ موتیں صرف نظر بد سے. اور یہ معروف ہے، ہم کہتے ہیں لو جی وہ تو ابھی ہم نے اس کو وہاں دیکھا ہے، ابھی مسجد میں ہم اکٹھے تھے، ابھی یہ ہوا، اچانک موت آ گئی. یہ ہے نظر بد. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر بد کا علاج اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، اپنے نواسوں کو دعا پڑھ کے کیا کرتے تھے. معروف دعا ہے اعوذکما بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ. یہ دعا حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما ان دونوں کو پڑھ کر دم کیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ دم حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ اپنے بیٹوں حضرت اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام، ان کو یہ کلمات پڑھ کر دم کیا کرتے تھے. کتنا پرانا دم آ رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نواسوں کو کیا، ابراہیم خلیل علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کیا. ایک دن میں ایک راقی ہیں، رقیہ شرعیہ جو عموماً کرتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں، تو ایک راقی کے گروپ میں لکھا ہوا تھا کہ اگر کسی کو کچھ ہو جائے تو وہ یہ دعا پڑھے اعوذکما. اعوذکما دراصل تسنیہ کا صیغہ ہے، 2 آدمی کے لیے، 2 بچوں کے لیے، 2 عورتوں کے لیے، 2 مردوں کے لیے، 2 کے لیے. اعوذکما تھوڑا سا اگر عربی کے ساتھ تعلق ہو نا تو یہ صحیح کر لینا چاہیے. اعوذکما، آپ کے سامنے ایک بچہ ہے، اس کو آپ نے نام کرنا ہے تو آپ کہیں گے اعوذکما، تو عربی کی تو ٹانگ توڑ دی نا آپ نے. اعوذکا، بس اعوذکا بکلمات اللہ التامات. اگر وہ لڑکی ہے، عورت ہے، اعوذکے. اور اگر کٹھے بیٹھے اپنے گھر والوں کو سب کو دم کرنا ہے، اعوذکم. اتنی عربی یاد رکھنا تو کوئی مشکل نہیں ہے نا. ایک ہے لڑکا ہے، مرد ہے، اعوذکا. 2 ہیں اعوذکما. مجموعہ ہے اعوذکم. لڑکی ہے اعوذکے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی، اذهب الباس اللہم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھ کے بھی دم کیا کرتے تھے، بیماری سے شفا۔ اور اگر کسی کو کوئی پھنسی پھوڑا ہو جائے، دیکھو بظاہر لگتا ہے کہ پھنسی پھوڑا اور اس میں دم کہاں سے آ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر پھنسی پھوڑا ہو، آپ اپنی انگلی، شہادت کی انگلی ایسے زبان پہ لگائیں، گیلی ہو گئی، پاک مٹی پہ لگائیں، بسم اللہ تربت ارضنا وریقت بعضنا یشفی سقیمنا باذن ربنا، یہ کلمات پڑھیے اور جہاں پھوڑا ہے اس کے چاروں طرف لکیر لگا کے اس کے اوپر آرام سے پھیر دیجئے، 5-7 کم و بیش پڑھیے، اللہ رب العزت اس پھوڑے سے شفا عطا فرمائے۔ بسم اللہ تربت ارضنا، اللہ کے نام کے ساتھ ہماری زمین کی مٹی، تربت، تربہ کا معنی مٹی، وریقت بعضنا، ریق، ریق کا معنی لعاب، تھوک، یشفی سقیمنا باذن ربنا، ان دونوں کے ذریعے اللہ کے حکم سے ہمارا بیمار شفا پا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائیں، قرآن کریم کو شفا شمار کیا۔ اور نظر بد کا ایک علاج جو اصل اور بنیادی علاج ہے وہ یہ ہے کہ اگر پتہ چل جائے کہ فلاں شخص کی نظر لگی ہے، اب یہ ذرا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، گھر میں مہمان آ گئے، ان میں سے بچے کو کسی کی نظر لگ گئی، اب مہمانوں میں سے کس کو کہیں گے کہ اس کی لگی ہے؟ ویسے آپ کے علم میں ہوگا کہ بعض لوگ معروف ہوتے ہیں کہ ان کی نظر بڑی لگتی ہے، اگر ایسا کوئی ہے تو اس سے منت سماجت کر کے مطالبہ پورا کر لے، نہیں تو پھر کیا کریں گے؟ علاج اصل میں ایسا ہے کہ جس کی نظر لگی ہے اس کا پانی چاہیے، وضو کا، غسل کا، کسی بھی طرح کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، 2-4 صحابہ ہیں، ایک صحابی نہانے لگا، کپڑے اتارے، ظاہر جتنے اتار سکتے تھے وہی اتارے، سطر کو ناپے رکھا، کپڑے اتارے، نہانے لگے۔ دوسرے صحابی نے کہا، اللہ کی قسم ہے میں نے اتنا خوبصورت جسم آج تک کسی کا نہیں دیکھا۔ یہ کہا، وہ نہانے لگے اور یہ جانے لگے، اور اتنے میں وہ نہانے کی بجائے لپٹنا سمٹنا شروع ہو گئے، جسم میں تکلیف ہوئی، اور بجائے اس کے کہ وہ پانی ڈالے اپنے اوپر، وہ گول مول ہونا شروع ہو گئے، نظر لگ گئی۔ کہنے والے نے کیا کہا؟ اللہ کی قسم میں نے آج تک اتنا خوب ماشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اب یہ کہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کر نہیں کہا ہوگا، بھول گئے۔ ان کا بیٹا سمجھدار تھا، پاس ہی تھا، بھاگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے کہتے یا رسول اللہ یہ ہوا۔ آپ نے پوچھا اتتہمون احدا، کیا تم کسی پر الزام لگاتے ہو کہ اس کی نظر لگی ہے؟ اب ظاہر ہے کہ وہ کہیں، ہم کسی کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لیکن ایک بات ہے، یہ کلمات فلاں شخص نے کہے تھے، ہم کسی پہ الزام نہیں دیتے، لیکن یہ کلمات فلاں شخص نے کہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور اسے کہو غسل کرے، اور غسل کا پانی جو ہے، غسل کے بعد جو اترا جسم سے، وہ پانی تمہیں دے دے، وہ پانی جا کے اپنے باپ کے پیچھے سے اس کے اوپر انڈیل دو، تمہارے باپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، سامنے والا انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ غسل کیا، وہ پانی دیا، انہوں نے جا کے انڈیلا، وہ جس طرح جکڑے ہوئے تھے، سکڑے ہوئے تھے، ایسے کھل گئے جیسے انہیں کچھ ہوا ہی نہیں۔ سب سے پہلا نظر بد کا بہترین علاج یہ ہے۔ اب آپ اپنے گھر میں آئے ہوئے مہمانوں میں سے کسی ایک کے پاس جاتے ہیں، جا کے کہتے ہیں کہ تمہاری نظر لگ گئی ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہاں پھر آپ کو چائے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا، ڈنڈا پریڈ والے تیار ہوں گے، ہمیں
اب کیا کریں گے؟ اب یہ ہے کہ ہیلے بہانے سے کسی طرح ان کو چائے پہ بلا لو، تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ اہتمام کر لو. جس کپ میں پیالے میں انہوں نے پانی پیا ہے، پکڑا بھی ہوگا ظاہر ہے، جہاں بیٹھے تھے، کرسی ہے، صوفہ ہے، برتنوں کو دھو کے وہ پانی رکھ لو، اور گیلا کپڑا لے کے جہاں وہ بیٹھے تھے اس جگہ پہ تھوڑا ایسے پھیر پھار کے. اصل یہ ہے کہ اس کے جسم کا کچھ نہ کچھ حصہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے. یہاں کہتے ہیں مسح، یعنی مسح، جہاں جہاں کہیں انہوں نے ہاتھ واتھ لگائے ہیں اس جگہ سے پانی لے لو. یہ پانی اس شخص، عورت ہے، مرد ہے، بچہ ہے، جس کو نظر لگی ہے اس پہ بہا دو، انشاءاللہ شفا یاب ہو جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے علاجات پہلے نمبر پر یہ کریں، اور اس کے بعد دوسری کوئی دعا ہے تو وہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، علیکم بالشفاعین، تمہارے لیے دو چیزیں شفا ہیں، دو چیزوں میں شفا ہے. العسل، ان میں سے ایک ہے اصل، تو معروف ہے نا یہاں اصلی اصل. اصل کے بارے میں ایک لطیفہ سنا ہے. اصل عین کے ساتھ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں تو عین نکلتی نہیں، ہم تو اصل ہی کہتے ہیں. عین ذرا تھوڑا گلے سے اسپیشل نکالا جاتا ہے. کوئی قاری صاحب تھے، وہ کسی حکیم صاحب کے پاس دوا لینے کے لیے گئے جہاں پنسار وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے پاس شہد بھی ہوتا ہے. تو جا کے کہتے ہیں کہ بھائی اصل مصفہ ہے. وہ انہوں نے قاری تھے، انہوں نے اصل نکالا صحیح طریقے سے. وہ حکیم صاحب بھی بڑے کو خوش طبع تھے، کہنے لگے قاری صاحب شہد تو ہے لیکن اتنا گاڑھا نہیں ہے، جتنا تم نے مانگا ہے اتنا گاڑھا نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں شفا ہیں، اصل شہد اور دوسری القرآن. قرآن کریم میں نے بتایا صرف سورہ فاتحہ سے، آیت الکرسی سے، معوذات سے، بیماریوں سے شفا، ڈنگ کی شفا، زہر سے شفا، ہر طرح کی شفا. اور جہاں تک تعلق ہے شہد کا، شہد کے بارے میں بھی فیہ شفاء للناس. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اس میں جو شہد کی مکھی تمہیں بنا کے دیتی ہے اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. ایک واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں پیش آیا. ایک صحابی آیا، کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے بھائی کا پیٹ چل رہا ہے، یعنی اسہال ہے، پیٹ رک نہیں رہا. آپ نے فرمایا جو جا کے اس کو شہد پلاؤ. شہد پلایا تو اسہال اور زیادہ تیز ہو گئے. بھاگا آیا، یا رسول اللہ تو کام اور بڑھ گیا ہے. تو میں جاؤ اور شہد پلاؤ. گئے اور شہد پلایا، جلاب اور تیز ہو گئے. نبی اکرم سے فرمایا پھر جاؤ، جا کے تیسری مرتبہ کہا پھر جا کے پلاؤ. وہ تیسری مرتبہ بھی گئے، جا کے پلایا تو وہ آدمی بالکل ٹھیک ہو گیا. یعنی علاج جب تک مکمل نہیں ہوا وہ بجائے کم ہونے کے تھوڑا زیادہ ہوتا رہا، اور جب علاج مکمل ہو گیا تو ساتھ ہی شفا ہو گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق اللہ، اللہ نے قرآن کریم میں سچ فرمایا ہے کہ شہد میں شفا ہے. وَكَذِبَ بَطْنُ أَخِيكَ، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا تھا کہ شفا نہیں ہوئی، شفا نہیں ہوئی. شفا اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے، شفا کیوں نہیں ہوگی؟ لیکن علاج کے لیے بھی تو ظاہر ہے کہ جتنی مقدار چاہیے بیماری کے لیے اتنی مقدار پوری ہو تب فائدہ ہوگا. یہاں بھی ذکر ہے شہد کا اور قرآن کریم کا. اور ایک دوسری حدیث ہے صحیح بخاری میں، الشفاء فی ثلاث، تین چیزوں میں شفا ہے. پہلی چیز ہے شرطت محجم، یہ جو کپنگ ہے، کپنگ ہے نا، حجامہ اردو کا لفظ، یہاں یہ عربی کا لفظ، اردو والوں میں حجامہ معروف ہے، حجامہ یا کپنگ. شرطہ وہ جو بلیڈ سے تھوڑا سا مارتے ہیں نا، شرطت محجم، محجم حجامہ کرنے والا. پہلی چیز شفا ہے شرطت محجم، اور دوسری ہے شربت عسل، شہد کا گھونٹ، یعنی شہد کا پینا.
کپنگ یا سنگی لگوانا یا حجامہ کروانا اور شہد پینا، اور تیسری چیز فرمایا او کیت نار، آگ کے ساتھ دم لگانا، آگ کا ٹکڑا گرم کر کے اس کو مختلف جگہوں پر لگاتے ہیں، جہاں وہ بہتر سمجھتا لگانے والا، کسی کے ٹخنے کے نیچے لگاتے ہیں، میں نے بعض لوگوں کو لگوائے ہوئے دیکھا، کوئی کندھے پہ لگواتے ہیں، کوئی سر میں لگاتے ہیں، جیسی بیماری جیسا وہ بہتر سمجھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں بھی شفا ہے، 3 چیزوں میں شفا ہے، ان میں یہ کیت نار بھی ہے، کئی آگ کے ذریعے دم لگانا، وَأَنْهَا أُمَّتِي أَنَا الْكَيْ، لیکن میں اپنی امت کے لوگوں کو یہ آگ کے ساتھ علاج کرنے سے منع کرتا ہوں۔ شفا ہے لیکن اس کے ذریعے شفا حاصل نہ کرو، بلکہ باقی 2 چیزیں قرآن ہے، شہد ہے، ان کے ذریعے شفا حاصل کرو، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزوں میں شفا بتائی، اور ہم نے ان چیزوں کو چھوڑا، ہم نے امام زامن میں سارا کچھ سمجھ لیا۔ ہمارے یہاں بڑا معروف ہے نا، روانہ کرنے کے لیے اس کی بازو میں کوئی نہ کوئی چیز باندھ دیں گے، یہ امام زامن۔ زامن کیا ہے؟ یہ اصلاً یہ شیعہ کا فعل تھا، امامت کا تصور ہی ان کے یہاں ہے۔ امام زامن وہ چھوٹا سا کوئی پیس لوہے کا پیتل کا باندھ دیں گے، یہ اللہ تمہاری حفاظت نہیں کرے گا، یہ امام زامن تمہاری حفاظت کرے گا۔ چھلا پہن لیا، یہ چھلا تمہاری حفاظت کرے گا، تمہیں بیماری سے بچائے گا، یہ کر لیا وہ کر لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو انگلی میں کچھ ایسا چھلا پہنے ہوئے دیکھا، پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ چھلا ہے۔ کیا کرے گا؟ کیوں پہنا ہوا ہے؟ کہا کہ یہ بخار سے بچاتا ہے، الواحنا، بخار سے بچاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انزاہا، اسے نکال دو، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، یہ بخار زیادہ کرے گا، تمہاری بیماری کو بڑھائے گا، کمزوری میں اضافہ کرے گا۔ فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت، اگر تم نے اسی کی حالت میں وفات پائی، مر گئے، اور یہ چھلا تمہاری انگلی میں ہوا تو فلاح نہیں پاؤ گے۔ فلاح نہیں پاؤ گے کیا معنی ہوگا؟ بخشے نہیں جاؤ گے، کیونکہ شرک کی حالت میں مرنے والا وہ کیسے بخشا جائے گا؟ تعویذ، گنڈے اور اس طرح کی چیزیں، چھلے اور امام زامن، ان کی طرف ہم بھاگتے ہیں، شابدہ بازوں کی طرف، چھو چھا کرنے والوں کی طرف بھاگتے ہیں۔ قرآن کریم پڑھنے والے، آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، جو شروع میں بھی میں نے ذکر کیا نا کہ ہمارا بڑا بازار گرم تھا، آج کل بڑا مندہ ہے ان کا، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اتنی ہی پاور ہے تمہاری چھو میں تو ذرا بیٹھو، جہاز میں بیٹھو، سارے ملک پر ذرا گھومتے ہوئے چھو چھا کر کے آ جاؤ۔ یہ کرونا سے تو جان چھوٹے، ان دنوں میں آپ کو کوئی اعلان نہیں ملے گا، ان کی طرف سے کوئی ایسا اعلان، کوئی ایڈ، کوئی چیز نہیں ملے گی، سب گم سم بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ ہے کہ ہمارا بھانڈا پھوٹ گیا ہے۔ ان کے پاس جانے کی بجائے قرآن کریم سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے علاجات، طب نبوی، ان سے فائدہ اٹھائیں۔ اور کچھ چیزیں ہیں کہ وہ طب نبوی میں باقاعدہ مذکور ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام چیز کو چھوڑ کر باقی کسی چیز سے بھی آپ کھا پی کے علاج کریں، جائز، حرام چیزیں چھوڑ کر، شراب سے، افیون سے، یہ سے وہ سے نہیں، لیکن حلال چیزیں ہیں۔ آپ کو کسی نے کہا کہ یہ بیری کا پتا ہے، اس کے کھانے سے یہ ہوتا ہے، آپ کہیں کہ بیری کا پتا جائز ہے، کھانا کو منع تو نہیں ہے، کھا لیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ شفا دے دے۔ یہ طب نبوی کا معنی یہ ہے کہ جو چیزیں اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں بھی لیکن مباح ہیں، حلال ہیں، ان کے ذریعے علاج ہوتا ہے، کریں، لیکن ان شابدہ بازوں کے پاس نہ جائیں، ان سے بچیں۔ اس وقت جو موجودہ ایک لہر آئی ہے، آپ کے علم میں ہوگا نا، دوبارہ کرونا کووڈ، پہلا 19 تھا، اب اس کا کوئی نام اور ہے، جو بھی ابھی بنایا گیا ہے، جو بھی بنا ہے،
بڑا مشہور کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ سخت بھی آ رہا ہے، پہلے سے بھی زیادہ سخت ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اللہ رب العزت امت اسلامیہ کے ہر فرد کو اس سے محفوظ رکھے، پہلی بات۔ دوسرا یہ کہ اس کے لیے علاج بھی ایجاد ہوا ہے، یعنی اس کا اللہ نے ہر چیز کے لیے اس کی ضد بھی بنائی ہے۔ بیماری ہے تو اس کا علاج ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علاج ہے۔ علمہ من علمہ و جاہلہ من جاہلہ، جسے پتہ چل گیا چل گیا، نہیں چلا نہیں چلا۔ سعودی عرب کی حکومت کی طرف سے باقاعدہ وزارت صحت اور حیات الغذا و دوا، یہ دو ادارے ہیں جنہوں نے ویکسین، اس نئے کرونا کی ویکسین جو ہے وہ مہیا کی ہے، اور فری ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے، گھر بیٹھے آپ اپوائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں، آن لائن آپ کو اپوائنٹمنٹ مل جائے گی، کوئی پریشانی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اس کے بارے میں پچھلے کچھ عرصے میں یا کچھ دنوں میں کہہ لیں، بہت ساری خبریں، افواہیں کچھ ایسی آئی کہ یہ لگانے سے وہ ہوتا ہے اور وہ لگانے سے یہ ہوتا ہے۔ آپ نے شاید یہ خبریں پڑھی ہوں یا دیکھی ہوں کہ سعودی حکومت کے بڑے بڑے افسران اور حکام و امراء، پرنسز تک، وزراء، منسٹرز تک، انہوں نے یہ ویکسین خود لگوائی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اگر اس میں کچھ ایسا خطرہ تو مجھے کون سا مجبوری ہے کہ میں لگاؤں۔ خود لگا کے اپنا نمونہ پیش کیا ہے کہ یہ اگر کسی کو لگوانی ہے لگائے، اور بلا خوف و خطر لگائے، اس میں انشاءاللہ کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں۔ افواہیں ہیں اور فری ہے، کمال یہ بھی ہے کہ فری ہے، کوئی اس پہ خرچہ بھی نہیں آتا۔ دوا کے طور پر اسے بھی استعمال کیجئے، اور اللہ رب العزت سے توقع رکھیے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کے ذریعے اس بیماری سے محفوظ رکھے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، تمام امت اسلامیہ کو ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رکھے، وہ بیماری روحانی ہو، جسمانی ہو، قلوب الابدان ہو یا کچھ بھی ہو، اللہ ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق